حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ابلیس زمین پر آنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار، تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے، میرے لیے کوئی گھر بھی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا گھر حمام ہے۔ اس لیے عرض ہے کہ باتھ روم میں جب بھی جائیں تو سنت طریقے سے جائیں، بسم اللہ پڑھیں، مسنون دعا پڑھیں اور الٹا پاؤں پہلے باتھ روم میں داخل کریں۔ پھر جب فارغ ہو کر باہر آئیں تو سیدھا قدم پہلے باہر نکالیں اور جو مسنون دعا ہے وہ پڑھیں۔ جنات اور شیاطین سے باتھ روم میں حفاظت کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ پھر شیطان نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی بیٹھک بھی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بازار اور راستے تیری بیٹھک ہیں۔ اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ بازاروں میں اور راستوں میں کم سے کم وقت صرف کیا کریں۔ بازار جائیں تو جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کریں اور بازار میں چوتھے کلمے کا ورد رکھیں تو جنات اور شیاطین سے حفاظت رہتی ہے۔ پھر شیطان نے عرض کی، اے میرے مالک، میرے لیے کھانا بھی مقرر فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تیرا کھانا ہر وہ چیز ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس لیے جب بھی کوئی چیز کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں۔ کھانا ہمیشہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں اور بسم اللہ سے کھانا شروع کریں۔ جس دسترخوان پر بسم اللہ سے کھانا شروع نہیں کیا جاتا، شیطان اس دسترخوان پر کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور جب بسم اللہ سے کھانا شروع کیا جاتا ہے تو شیطان وہاں سے اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہوا بھاگتا ہے۔ پھر شیطان نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے پینے کے لیے کوئی چیز مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے۔ پھر شیطان نے عرض کیا، مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی عنایت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، باجے، تاشے، میوزک تیرے بلانے کا ذریعہ ہیں۔ پھر شیطان نے عرض کیا، میرے لیے کوئی پڑھی جانے والی چیز بھی عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گندے اعشار تیرا قرآن ہے۔ پھر ابلیس نے عرض کیا، کچھ لکھنے کے لیے بھی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسم پر گوندنا، ٹیٹو بنوانا، ہر طرح کی لکھائی کرنا جسم پر تیری لکھائی ہے۔ پھر شیطان نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، میرے لیے کوئی کلام بھی مقرر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جھوٹ تیرا کلام ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، میرے لیے کوئی جال بھی بنا دے جس سے میں بندوں کو اس جال میں پھنسا کے گمراہ کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، عورتیں تیرا جال ہیں۔ بھائیوں بہنوں، اس حدیث کے مفہوم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیطان نے یہ ساری چیزیں ہمارا شکار کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے طلب کی ہیں۔ اب ہمیں شیطان کے شکار سے بچنا ہے تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری امت کو شیطان کے ان ہتھیاروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔